ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ میں گھر ہی پر تنہا نماز پڑھ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو کیا میں اپنی نماز کے لیے مسجد کے اذان کا انتظار کروں یا بغیر اذان کے بھی اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے اذان دیں اور پھر اقامت کہہ کر کے خود نماز ادا کریں۔ گھر میں جماعت ہو رہی ہو تو جماعت سے پڑھیں، اور جب انہیں گھر ہی میں نماز پڑھنی ہے تو مسجد کی اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اور اگر مسجد کی اذان کے بعد نماز پڑھیں گے تو گھر میں اذان دینے کی اتنی تاکید نہیں رہے گی، دے لیں تو اچھا ہے، نہیں دیں تو بھی چلے گا، کیونکہ مسجد کی جو اذان ہے وہ پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال موقع ہے، گھر میں بھی ذرا اذان کا اہتمام ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے برابر میں ایک گھر کی چھت پر تراویح ہو رہی ہے، تو کیا مسجد کی چٹائی اور مسجد کے مصلے وہاں لے جائے جا سکتے ہیں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی چیز مسجد ہی میں رہنی چاہیے، گھروں میں نہیں لے جانی چاہیے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر مسجد میں حافظ قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور اس کے اسپیکر کی آواز اور کنیکشن آس پاس کے گھروں میں جوڑ دیا جائے اور گھر والے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس امام کی اقتداء کریں اور تراویح پڑھیں اور قرآن سنیں، تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے اقتداء کرنا اور اس طرح سے قرآن سننا صحیح نہیں ہے۔ جماعت جبھی صحیح ہو سکتی ہے جب کہ باقاعدہ صفیں وہاں تک پہنچ رہی ہوں۔ اگر صفیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو جماعت وہ ایک نہیں کہلائے گی، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ الگ الگ گھروں میں نماز پڑھیں اور اس نماز کی اقتداء نہ کریں جو مسجد میں پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے پر روزے کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر اسے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانے کو کہیں تو گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس پر فتویٰ یہ ہے کہ گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ محض طاقت کے لیے گلوکوز چڑھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آدمی یہ سمجھتا رہا کہ ابھی تو وقت باقی ہے اور پانی پی لیا تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا روزہ نہیں ہوا، قضا کرے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت ختم ہونے کا تو یقین تھا، لیکن پھر بھول گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور پانی پی لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اسے قضا کرنی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ افطار کے وقت گھر کے تمام افراد کا ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے سب لوگ الگ الگ دعا کریں، اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سحری میں دوا کھانا بھول گئے جبکہ دوا کھانا بہت ضروری تھا اور روزہ شروع ہو گیا تو کیا کریں؟ تو اب روزہ جب رکھ لیا ہے تو اب روزہ نہ چھوڑا جائے، البتہ درمیان میں حالت خراب ہو جائے، ناقابل تحمل ہو جائے، خدا نہ کرے، اور روزہ توڑے بغیر چارہ کار نہ رہے تو پھر روزہ توڑا جائے گا اور پھر بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔